بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کی بدلے میں تکلیف ملے تو پریشان مت ہو، کیونکہ بعد اوقات کچھ لوگ کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا شکریہ کہنے کا اندازہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا بزرگ تھے، ان کا ایک مرید بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا جو اپنے بڑے بزرگ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بزرگ اسے ساتھ لے کر بازاروں، گلیوں، رستوں اور جنگلوں میں گھومتے رہتے تھے۔ ایک دن بڑی تیز بارش ہو رہی تھی۔ دونوں استاذ اور شاگرد چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے۔ جنگل پورا بھیگا ہوا تھا، ہر طرف پتوں اور لکڑیوں کی انبار لگے ہوئے تھے۔ بزرگ نے دیکھا کہ پتوں کے بیچ ایک سانپ مرجھایا ہوا پڑا ہے۔ سردی کی شدت نے اس کی توانائیاں ختم کر دی تھی اور بے مشکل بھی وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ بزرگ کو سانپ پہ ترس آیا۔ انہوں نے تھوڑی سی آگ کی حدت سانپ کو سلگائی تو سانپ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھایا تو شاگرد نے کہا، مرشد، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ سانپ ایک موذی جانور ہے، یہ آپ کو ڈس لے گا۔ استاذ نے کہا، ہم اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی اللہ پاک کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ استاد ہاتھ میں سانپ کو لیے آگے بڑھ گئے اور شاگرد بھی پیچھے ہو لیا۔ سانپ کو انسانی وجود کو گرمائش محسوس ہوئی تو اس میں مزید بھی زندگی کی لہر جگ اٹھی۔ ان کے ہاتھ میں سفر کرتے ہوئے سانپ مکمل بیدار ہوا۔ سانپ اپنی اصل طاقت میں آیا تو سیدھا بزرگ کے ہاتھ کو ڈسا۔ سانپ نے ڈسا تو انہوں نے بہت آرام سے سانپ کو زمین پہ چھوڑ دیا تو سانپ جھاڑیوں میں دوڑ کر بھاگ گیا اور آس پاس کہیں چھپ گیا۔ شاگرد کو استاذ کو فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے ہاتھ دیکھا تو کہا، دیکھا مرشد، میں نے کہا تھا نہ کہ سانپ ایک موذی جانور ہے، یہ آپ کو ڈس لے گا، تو آپ کیوں اس سانپ کو ساتھ لے کر چل رہے تھے؟ آپ تو دانش مند ہیں، مجھے سکھانے پہ مأمور ہے۔ بزرگ نے بڑے تحمل سے کہا، سانپ نے مجھے ڈسا نہیں بلکہ شکریہ ادا کیا ہے، اور سانپ ایسے ڈس کر ہی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ زندگی کا بیڑ میں ہمارا بھی سامنا اس طرح کی کئی سانپوں سے ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ نیکی کرتے ہیں، مگر انہوں نے پھر بھی اپنے کاموں، اپنی باتوں سے آپ کو ڈسنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ فطرت ہے اور فطرت نہیں بدلتی، لحاظ پریشان نہ ہو اور بڑھتے رہ جائیں گے۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔